سچا. کہا کس دن ہوگا یہ؟ کہا کسی ایسے دن رکھیں گے جس دن سارے محلے والے اکٹھا ہو جائیں. یہ دہلی کا واقعہ، شاہ والا دہلوی تھا رحمۃ اللہ علیہ. کہا ٹھیک دل، کہا ٹھیک ہے منظور ہے. لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. یہ تو شیطان دانش نے کیا کرا، بائبل میں کیمیکل لگا دیا. کیا لگا دیا؟ کیمیکل. لیکن اس نامعقول کو یہ نہیں معلوم کہ سامنے محمد کا غلام کھڑا ہوا ہے. یہ نہیں معلوم اس پاگل. لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. جب سب دیکھنے آ گئے، ایک طرف عیسائی کا نمائندہ، دوسری طرف مسلمان کا نمائندہ، سب دیکھ رہے ہیں. کتنا بڑا ایک منظر، جس طرح میچ ہوتا ہے آج کل کرکٹ چلتی اس طرح کا. سب دیکھنے آ رہے ہیں کیا حق کیا باطل، کون جیتے گا کون ہارے گا. حضرت نے فرمایا واپسی بات اور یہ اعلان کرو کہ ہمارا چیلنج کیا ہے. اس نے پھر دہرایا کہ میں اپنی بائبل آگ میں پھینکوں گا اور یہ اپنے قرآن مجید کا نام بھی آگ میں پھینکیں گے. جس کی کتاب بچ گئی وہ سچا، اس کا دین بھی سچا، اس کا مذہب بھی سچا. جس کی جل گئی وہ جھوٹا. حضرت فرمایا چیلنج قبول ہے لیکن صورت دوسری ہوگی. سب نے بولا کیا صورت ہوگی؟ اللہ اکبر. فرمانے لگے تو بے غیرت ہے، تو نامعقول ہے، تو بائبل کو ایسے پھینک دے گا دیر بھی نہیں کرے گا. لیکن میں تو غیرت مند ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، میں تو اسلام والا ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. یاد رکھ چیلنج ہوگا لیکن چیلنج ایسے ہوگا تو اپنی بائبل کو سینے سے لگا، میں اپنے قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہوں. دونوں اس آگ میں کودتے ہیں. جو بچ گیا وہ حق پر، جو جل گیا وہ جھوٹا. جب یہ منظر بیان کرا اس پادری کے پسلے چھوٹ گئے. ہمت نہیں ہوئی، وہیں سے بھاگ پڑا. لاکھوں لوگ نے بیک وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا. یہ ہے غلامان محمد، یہ ہے غلامان محمد. یہ علماء کرام نے، وہ محدث دہلوی بھی ایک عالم تھا، وہ بھی نر تھا، دنیا کو یہ پیغام بتایا کہ علماء کی قدر کیا ہے. علماء کس کو کہتے ہیں؟ صرف عالم کے لقب کو علماء نہیں کہتے بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا. میرے پیارو ٹائم بہت طویل ہوتا جا رہا ہے، بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. آخر میں آپ حضرات کے سامنے 5 منٹ ختم نبوت کے موضوع میں گفتگو کروں گا. میرے پیارو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما. کہ محمد تم میں سے کسی امت کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. کیا ہے؟ ختم نبوت کس کو بولتے ہیں؟ ختم نبوت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دھرتی میں تا قیامت کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. اس کو بولتے ہیں ختم نبوت. یہ ختم نبوت کی تعریف ہے. میرے پیارو وہ قادیانی ملعون مرزا ملعون جو قادیان انڈیا میں پیدا ہوا، اس بدبخت نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. سب کو نعوذ باللہ. لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میرے رب کی شان بھی نرالی ہے. میرے رب بھی وہ چیز دکھا دیتا ہے جس سے عقل مند کو ہنسی آ جاتی ہے، ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے. نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو نبی جس مقام میں مرتا ہے اس کو وہیں پر تدفین کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ جہاں پر نبی مرے گا اس کو وہیں پر دفن کیا جائے گا. وہ دیکھو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے کو لاکھوں لوگ صرف 2023 میں ہسٹری نے دیکھا. 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 98 لاکھ لوگوں نے سلامی پیش کری دریا تک پر. 98 لاکھ لوگ اس سال عمرے میں گئے صرف سلام پیش کرنے کے لیے. اور وہ بدبخت ملعون کہاں پہ مرا؟ جہاں پہ ہم چوہے کو مارتے ہیں. چوہے کو کہاں مارتے ہیں؟ واش روم میں. کہاں مارتے ہیں؟ باتھ روم میں. کہاں مارتے ہیں؟
باتھ روم میں مرا وہ بدبخت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیاروں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اتنا نازک ترین مسئلہ ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں سانس کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، بالکل اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے ختم نبوت پر ایمان رکھنا۔ بالکل اسی طرح ضروری ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، وصال کے وقت ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا اسود عنیسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب قافلہ روانہ کیا۔ اس قافلے کے سردار بڑے امیر حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون تھے؟ حضرت فیروز، نام یاد رکھنا، جزاک اللہ، جزاک، حضرت فیروز۔ جب روانہ فرما دیا، حضرت فیروز نے اس کو قتل کر دیا، ابھی پہنچے نہیں تھے، حضرت جبریل نے فرما دیا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی وہ بدبخت اسود عنیسی مارا گیا، جہنم نشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کو یہ بات پہنچا دی، یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے، ختم نبوت پر اگر کوئی بکواس کرنا چاہے، ختم نبوت پر اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے اس کی آنکھ کھینچ دینا، کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دینا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن الگ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ الجهاد 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 سبيلنا سبيلنا طريقنا طريقنا الجهاد الجهاد اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ اس دھرتی میں اگر کسی کا فیصلہ چلے گا تو وہ میرے رب کا چلے گا، اور اس کے رب کا فیصلہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا، وہی اس کا فیصلہ ہے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی۔ میرے پیارو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یار غار رہے، جو اللہ کے نبی کے سب سے قریب رہے، جو خلیفہ بلا فصل رہے، اللہ کے پیارے صحابی، خلیفہ اول کے وقت میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو خط لکھا، حالانکہ وہ اس وقت جو لوگ زکوٰۃ کے خلاف تھے ان کے خلاف جہاد میں مصروف تھے۔ خط نے کہا اے خالد، تم اگر بیٹے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اگر بیٹے ہو تو دوڑ پڑو۔ وہ فلاں ایک بدبخت نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، اس کی سب سے پہلے گردن الگ کرو۔ اتنا ظالم تھا، اتنا بدبخت تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا، گرفتار کر کے، ایرش کر کے، اور کہنے لگا کیا تو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے؟ کہنے لگے بالکل مانتا ہوں۔ کون نہیں مانتا؟ پھر پوچھنے لگا کیا تو مجھے اللہ کا آخری نبی مانتا ہے؟ کہا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تجھے میں نہیں مانتا۔ جیسے یہ کہا اس بدبخت نے پہلا ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، پہلا ہاتھ کاٹ ڈالا اس بات پر کہ انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ وہی سوال پھر دہرایا، حضرت خبیب نے پھر وہی جواب دیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ زندہ ہے، سوچے زندہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی شہادت کی تمنا رکھ دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی خبیب پر ایمان رکھ دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ پوچھتا گیا اس کا جواب نہ میں دیتے گئے، وہ اس بدبخت نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم کے در الگ کر دیے، لیکن وہ بھی شیر کا بچہ شیر، وہ بھی نڈر کا بچہ نڈر، وہ بھی نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، دنیا کو
یہ پیغام پہنچا دیا. یاد رکھنا جسم پہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے, یاد رکھنا تمہارے جسم پہ کئی ضرارت کر دیے جائے, لیکن یاد رکھنا اپنے مال دن من دن سب ختم نبوت پر لٹا دینا. ہم بھی انشاءاللہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چل کر کے اپنی اولادوں کو لٹا دیں گے, اپنے گھر بار کو لٹا دیں گے, اپنے مال تن من دن سب لٹا دیں گے, اپنے والدین کو لٹا دیں گے. لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ انسان ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے, ثم انشاءاللہ تا قیامت تک ختم نبوت پر ہم آج نہیں آنے دیں گے. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. میرے پیاروں میرا وقت مکمل ہو چکا, لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو بھی جائے گا تا قیامت تک جب کہ ان کے اولادیں بھی رہیں گی, سب نے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ سب کرو گے عمل, سب کرو گے عمل. آخر